आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्लाह ताला ने मुझे कुरान करीम को पढ़ते हुए एक बात समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, और वो बात बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खुशी का बाइस भी है और बहुत हैरान करने वाली भी है। और मेरे ख़्याल के अंदर ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कि हम लोगों को अदराक होना बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक क्या है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का एहसान ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वो बात मज़ीद कन्फर्म से कन्फर्म जो है वो होती चली जा रही है। अर्ज़ ऐसे है कि आप जानते हैं कि कुरान करीम की जो पहली सूरत की पहली आयत है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के तारीफ़ें हैं, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है। तो इसमें अल्लाह करीम ने एक टर्म, एक इस्तिलाह इस्तेमाल फरमाई, और वो है आलमीन। आलमीन जो है, इसके हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और इसके ऊपर हम सब जानते हैं, हमारे नॉलेज में है। तो ख़वातीन हज़रात, अर्ज़ ये है कि कुरान करीम को पढ़ने के दौरान अल्लाह करीम ने ये जो वर्ड आलमीन है, अल्लाह करीम ने इसकी वजाहत फरमाई। इसको अल्लाह ने एक्सप्लेन किया खुद अपने ही कुरान के अंदर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि फ़िरऔन को आप जानते हैं, जैसा कि आपके इल्म में है, उसने खुदाई का दावा किया था। वो ख़ुद को नाउज़ुबिल्लाह खुदाई का उसने दावा किया, ख़ुद को उस मुकाम पे जो है सरकशी के इस मुकाम तक वो गया। तो अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म किया कि आप फ़िरऔन के पास जाएं, वो बहुत सरकश हो गए हैं, उसको जाके समझाएं और उसको जाके आपने ये बताना है कि मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ रसूल हूँ। तो किस्सा मुख्तसर ये कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास, उसके दरबार में गए और जाके उसको तौबा की दावत दी, हिदायत का पैगाम उसको पहुँचाया। तो उसको ऐसे ही कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तो आगे मैं आपके साथ कुछ आयात शेयर करने जा रहा हूँ, और वो आयात है सूरह अश-शूरा की, और आयात है 23 से लेकर 28 तक। इसके अंदर अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज जो बयान फरमाए कुरान में, वो खुद ही आप नोट कर लें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में गए, तो फ़िरऔन ने पूछा वमा रब्बुल आलमीन, कि अच्छा ये बताओ रब्बुल आलमीन क्या होता है, कि जिसके आप रसूल होने का जो है आप हमें पैगाम दे रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन होता क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इसकी आगे वजाहत फरमाई कि रब्बुल आलमीन किसे कहते हैं। काला रब्बुस समावाति वल अर्ज़, मूसा अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया वो जो ज़मीनों आसमान का रब हो, वो मा बैनहुमा, और जो कुछ उनके बीच में है, यानी कि ज़मीन का भी रब, आसमान के भी रब, और जो कुछ उनके दरमियान है, उन तमाम का रब, अगर तुम यकीन करने वाले हो। इसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया इन्हीं आयात में आगे चल के कि वो तुम्हारा रब भी है, और तुमसे पिछले जितने भी आपके आबाओ अजदाद, यानी कि जितने भी लोग गुजर चुके हैं, उन तमाम का रब भी है। फिर इसके बाद आपने मजीद कंटिन्यू किया कि मशरिक का रब, मगरिब का रब, और जो कुछ इसके दरमियान में है, इन सब का रब है, अगर तुम लोग अक्ल रखते हो। यानी कि मैं इसको समराइज करता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वर्ड आलमीन को डिफाइन किया कि जब हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो इस आलमीन में कौन कौन सी एंटिटीज शामिल होती हैं। तो उसमें आपने इरशाद फरमाया कि जो ज़मीन वालों का रब है, आसमान वालों का रब है, जो आबाओ अजदाद तुम्हारे गुजर चुके और तुम्हारा रब है, और मशरिक और मगरिब, और इसके दरमियान में जो कुछ आता है, इन तमाम का रब जो है उसको कहते हैं रब्बुल आलमीन। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है रब्बुल आलमीन के कुरान करीम में मौजूद है। अच्छा, अब मैं चलने लगा हूं अपने उस पॉइंट की तरफ जो बुनियादी तौर पे मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने रब्बुल आलमीन की डेफिनेशन सुन ली, और इसमें जो आलमीन की डेफिनेशन है वो मैंने आपके सामने पेश की। अब मैं आगे जो आयात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, आप सब जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे प्यारे आका हुज़ूर अक़दस अकमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या उनको कहा, ये कहकर भेजा गया, हमें बताया गया वमा अरसलनाका, कि हमने आपको नहीं भेजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। अब जो पॉइंट गौर तलब है वो ये है
کہ جتنے عالمین کے اللہ تعالیٰ رب ہیں اتنے ہی عالمین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. اور عالمین میں کون کون شامل ہے؟ زمین کا بھی اللہ رب ہے، آسمان والوں کا بھی اللہ رب ہے، جو موجود لوگ ہیں ان کا بھی رب اللہ ہے، ہم سے جتنے پہلے لوگ گزر چکے، مشرق مغرب درمیان میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تمام مخلوقات کا رب اللہ ہے. چاہے کوئی اللہ کو اللہ مانے، اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس پہ ایمان لائے یا نہ لائے، اچھے کام کرے، ہمارے جیسے برے کام کرے، وٹ ایور، رب اللہ ہی ہے. اور تمام مخلوقات کو اللہ ہی پالتے ہیں اور پیدا بھی فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا، ویری سمپل، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جتنے بھی عالمین ہیں، جتنے عالمین کے اللہ تعالیٰ رب ہیں، ان تمام عالمین کے لیے آپ کے اور میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا وہ ایکسپیکٹ یا وہ ایکسپلینیشن کہہ لیں، ڈیفینیشن کہہ لیں، وٹ ایور، مجھے ایک اپروپریٹ ورڈ نہیں آ رہا ہے، کہ اگر آپ اس چیز پہ غور کریں تو آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ یہ بات ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو جاتی ہے. یہ بات ٹائم سے اور سپیس سے بیونڈ ہو جاتی ہے. کوئی عالم اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی ایکسیس سے باہر ہو اور جس کو اللہ کی طرف سے رزق نہ پہنچتا ہو جتنا اس کا لکھا ہوا ہے. بعین ہی اسی طرح کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ایکسیس سے باہر ہو، اس کی زد سے باہر ہو. خواتین حضرات، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ایک وہ ایکسپیکٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم جتنا بھی غور کر لیں وہ اتنا کم ہے. جس طرح کوئی مخلوق اپنے رب کی ربوبیت سے مبرہ نہیں ہے، اسی طرح کوئی بھی مخلوق چاہے وہ ایمان لائے یا نہ لائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے مبرہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ رب العالمین کا مطلب تمام کا رب، چاہے مسلمان ہو، نان مسلم، یہودی، ہندو، عیسائی، وٹ ایور، اس میں جانور، چرند پرند سب شامل ہوتے ہیں. بعین ہی رحمت للعالمین کی کیٹیگری میں بھی، ڈیفینیشن میں بھی تمام کے تمام یہ ہم لوگ فال کرتے ہیں. اور اس مقام پر آ کے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے آقا کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی شان ہم سب کے فہم و ادراک سے بالا تر ہے، اور ہم اس کو کسی بھی طور پہ اس کا نہ احاطہ کر سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس بات کو، اس ریئلٹی کو سمجھنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. تو یہ تو ایک ڈسکشن ہو گئی رب العالمین کی، پھر ہو گئی رحمت للعالمین کی، اور آپ کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ کوئی دامن جیسے ربوبیت کی زد سے باہر نہیں، اس طرح رحمت کی زد سے بھی جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نہیں ہے. رزق جس کو بھی عطا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور رحمت جس کو بھی ایشو ہوگی وہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ریفرنس سے ہوگی، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں. اچھا، اب یہ بات میں نے آپ سے ڈسکس کر کے فائنلی ایک اور بات آپ سے ڈسکس کر لوں کہ سورہ جمعہ ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شروع کی آیات آ رہی ہیں 1 to 4 کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو کہ پاک ہے، نہایت عزیز الحکیم. پھر اللہ کریم اپنی اس تعریف کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ وہی یعنی کہ اللہ جس نے امیوں یعنی کہ جن کو کتاب پڑھنی نہیں آتی تھی ان میں ایک رسول اٹھایا، ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے. وہ یزکیہم، ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ اللہ کریم نے سورہ جمعہ میں اسٹیٹمنٹ شاد فرمائی اور فرمایا کہ حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. پھر اب جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی بعثت، ان کی جو آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، آپ کو جو ہمیں، جو اللہ نے ہمیں نعمت مخلوق کو بخشی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی جو بعثت ہے یہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میں آپ کو اٹھایا گیا بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. قرآن اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ یہ جو آپ کو مبعوث فرمایا گیا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ ابھی آپ سے آ کر نہیں ملے، یعنی کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، جو بظاہر آپ کا زمانہ جنہوں نے نہیں پایا. تو آپ کا یہ فیض ان لوگوں کو بھی جائے گا جو کہ بظاہر آپ کے زمانے سے دور ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے. تو خواتین حضرات، آپ نے نوٹ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فیض و برکات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت کی برکات ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بھی تھیں جو کہ آپ کے ظاہر زمانے میں موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہوں گی جو کہ
آپ کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے یا اللہ ان کو پیدا فرمائے گا اور جو ہے ان کی برکات ان کو پہنچوں گی. لیکن اس کے اوپر اتنا ضرور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو آپ کے فیض و برکات براہ راست تھے، جبکہ بعد میں آنے والے زمانوں میں یہ براہ راست جتنا میرے علم میں ہے، اس کو مزید کنفرم کر لیجیے گا کسی اللہ والے درویش سے، کہ غالباً وہ براہ راست نہیں ہوتے، وہ بھی کسی نہ کسی ریسورس اور وسیلے کے تھرو ہوتے ہیں. اس والے سے اللہ سے دعا اللہ کرے مجھے مزید کلیئرٹی اور کنفرمیشن عطا فرمائے، اور تاکہ میں اس کو مزید کلیئرٹی کے ساتھ شیورٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. تاہم میرے ساتھ جو ہیں پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شخص بغیر وسیلے کے اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انوارات اور فیض و برکات حاصل نہیں کر سکتا. ان کے حصول کے لیے وسیلے کا ہونا لازم و ملزوم ہے، اور ظاہر وہ وسیلہ پھر آپ کی پیر ہوتے ہیں، آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، آپ کے شیخ ہوتے ہیں. اللہ جس چیز کو عطا فرما دے، اور اللہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ رکھے. تو خواتین حضرات، میرا جو پوری ڈسکشن کا پرپز اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں جس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے. اللہ نے شان آپ کو عطا فرمائے وہ اللہ ہی جانتے ہیں یا آقا ہی جانتے ہیں. باقی اس کے بعد ہر کوئی صرف اتنا ہی بیان کر سکتا ہے جس کو کہ اس میں سے جتنا فہم دیا گیا یا جتنا ادراک دیا گیا، اور ہم ان کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ بات میں آپ کے سامنے جو ہے عرض کی، اور اصل میں ایک ویڈیو تھی، میں بہت لینتھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بہت لینتھی نہ ہو جائے، سو دیٹ آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں اس کو 2-3 مختلف پارٹس میں کر دوں گا. تو یہ میں نے انیشلی آپ سے ڈسکشن کی. اللہ سے دعا ہے کہ جو بات میں نے آپ تک پہنچانی چاہیے آپ تک پہنچ گئی ہو، اس پہ آپ مزید غور کریں، فکر کریں، اور یہ جو ہے اس کو ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی کمی بیشی اگر رہ گئی اللہ درگزر فرما دے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ.